کہ ہر ادا کے اندر، ہر لحظے کے اندر، ہر کام کے اندر صرف وہ ہی نظر آ رہا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، دن کے روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو، اس کو کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنے معبود کو راضی کرنے پہ تلا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی تسبیح و تحمیل میں لگا رہتا ہے، سجدے میں ہو تب رکوع میں کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، قیام میں چلا جاتا ہے، ہر عمل کے اندر وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے پہ لگا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جو ہوتا ہے اسی ہی کو تو قرآن کہتے ہیں عباد الرحمن ہے۔ جی وہ کون ہے؟ کتنے اصول ہو گئے ہیں جی؟ کتنے اصول ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے ہیں۔ توجہ کوئی نہیں لگتا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ عاجزی ہونی چاہیے۔ جس بندے نے رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے اس کے اندر سب سے پہلے عمل کیا ہونا چاہیے؟ تکبر چھوڑ دیں، تکبر نہ ہو، عاجزی ہونی چاہیے۔ دوسرا اصول کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہے، گفتگو کس طرح کرنی ہے، کیا طریقہ کلام ہے۔ پھر تذکرہ کیا قرآن نے عباد الرحمن کی عبادتوں۔ اگلی بات قرآن ہے نا، ہر اصول پہلے اصول سے اور زیادہ خوبصورت، ہر اصول پہلے اصول سے اور زیادہ خوبصورت۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ سبحان اللہ، مانا کرنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ نمازوں پر نہیں، سجدوں پر نہیں، قیام پر نہیں، رکوع پر نہیں، اپنے روزوں پر نہیں، زکوٰۃ پر نہیں، عشر پر نہیں، صدقات پر نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جو قرآن نے بتایا نہ ہو وہ کرتے ہو۔ قرآن بتاتا گیا وہ کرتے گئے، سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے اعمال پر انحصار کر کے جنت کے طلبگار نہیں بن گئے، بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رب کے حضور دامن پھیلا دیا۔ ربنا اصرف عنا، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یا اللہ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کل قیامت کے دن تیرے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ کہیں کہ میں بڑا پکا نمازی، میں بڑا پکا روزے دار، میں بڑا پکی زکاتیں دینے والا، میں بڑا پکا عشر دینے والا، میں ہر عمل کرنے کے باوجود رب کی رحمت سے کبھی بھی محروم ہو جاؤں تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا جہنم سے۔ اگر اس کی رحمت شامل حال ہو جائے تو پھر جو مرضی ہوتا رہے، پھر انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا جنت میں جانے سے۔ تو قرآن نے یہ اصول بتایا، اعمال کر، یہ نہیں کہتا قرآن کے اعمال کو چھوڑ دو۔ پہلے قرآن نے اصول بتایا کہ اعمال کو بھی اپنا، اعمال کو اپنانے کے بعد کا اصول یہ ہے کہ اعمال کو اپناتے ہوئے بھی اپنے رب سے تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ مولا سب کچھ تیری رضا کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن اب بھی اگر تو نے اپنی رحمت کا پردہ مجھ سے ہٹا لیا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب بھی میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں۔ آگے آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنا اصول ہو گیا ہے جی؟ آگے آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اس اصول کو کہتا ہوتا ہوں، یہ ماحول اپنا دیکھ کے نا، یہ جو قرآن نے آگے اصول بیان کیا ہے،
میں نہ ہونا ایک اصول تھوڑا جا اوکھا ہو گیا ساڑھے واسطے جی علماء بیٹھے ہیں جن کو قرآن کی آیت آتی ہے ترجمہ آتا ہے وہ سمجھ گئے ہیں میری بات کو کیا کہتا ہے قرآن فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما جن حضرات کو ترجمہ آتا وہ میری بات سمجھ گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے جو عباد الرحمن ہے جن کا کن کے ساتھ تعلق ہے جی جن کا کن کے ساتھ تعلق ہے جو عباد الرحمن ہے ان کے بیٹوں کی شادی ہو تب میں معاشرے کو دیکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں یہ نہ کہنا کہ یہ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا مفہوم بیان کر رہا جن کا تعلق کس کے ساتھ آواز نہیں آ رہی جس کا تعلق کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جن کا جوڑ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جن کو قرآن کہتا ہے یہ عباد الرحمن ہے ان کے بیٹوں کی شادی ہو تب ان کا کوئی مر جائے تب وہ قرآن کے اصولوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ قرآن کے مطابق گزارتے ہیں وہ لمحات بھی جی ساڑھے پترہ دے بیاواں دیکھی ہوں جی وہ سارے چپ کر گیا کوئی ہمارے معاشرے میں شادیوں میں کیا ہوتا ہے بولتے کوئی نہیں وہ جڑے کر دیو بولو تے صحیح نا جڑے نہیں کر دیو بھی بولو تاکہ دلوں کا اٹھی ہو سکتا ہے مطلب کرنے والے بن جاؤ کوئی کسی کو تان و تشریح نہیں دے کر رہا قرآن کا ایک اصول بتا رہا ہم شادی سے ایک دن پہلے ہی اپنے رب سے جنگ چھیڑ لیتے ہیں جی خسرے آ رہے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں پنجابی ہے نا خسرے آ رہے ہیں اونتے تو کم ود گیا جی اونتے اس تو کم ود گئے شراباں ڈانس مختلف قسم کے پروگرام اگر شادی تو برات ایک دن پہلے نہ ہوں دلہا صاحب بھی ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے برادری چ نک کٹ جائے گی تے وہ منہ بنا کے بیٹھے جی برادری چ نک کٹ جائے گی جب کوئی ڈک چھڑے میرا ایک اپنا ایک مشاہدہ ہے کہ تقریباً ہر برادری ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہے جہاں ہوتا ہے ڈکنا لگتا وہ بیچارہ متکا لا کے بیٹھا ہوتا ہے لو جی آ گیا لڑائی مان کیوں بولنا ہے ہے نا ایک بندہ ضرور ہوئے گا ہر خاندان میں قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اگر رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی قرآن پکار پکار کر کہے یہ میرا بندہ میں یہاں ایک بات یاد آتا ہمیں ہمارے محلے کا کچھ ہمارے گاؤں کا کوئی چودھری ہمارا ایم ایل اے ہمیں کوئی اونچی سیٹ والا بندہ آ کر کہہ دینا یہ میرا بندہ ہے کس کی جرت کس کو ہاتھ لگا دے ہم اکڑتے ہیں ہمارا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا ساڑھے کپڑے سے بٹ پہ نکل جاتے ہیں یہاں قرآن کہتا ہے کہ جن کے اندر یہ اصول پائے جاتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں کس کے بندے ہیں بات کرنا کہ نا کوئی بڑا بات کرنا اس رحمان دے کے ساڑھا ایم ایل اے نہیں کر رہے اگر اس کی پکڑ آ جائے تو آپ کو ایم ایل اے بچا لے گا آپ کو ہمارے گاؤں کا سردار بچا لے گا کبھی بھی نہیں بچا سکتا اس لیے اگر کسی بات پر اکڑنا بھی چاہتا ہے تو اس کا بندہ بن کے اکڑنا آج دنیا کے بندوں کے بندہ بن کے ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے تم اکڑنا پھرنا یہ اتنا کوئی اکڑنا نہیں بنتا اگر اکڑنا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس کے ساتھ ہی اس کی رحمت مان قرآن نے یہ اصول بتایا چاہے خوشی ہو
چاہے غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، حد سے تجاوز نہ کر کہ تو رب سے جنگ چھیڑ لے۔ ہم پہلے دن جنگ چھیڑ کر دوسرے دن جب نکاح ہوتا ہے اب وہ سب دعا کریا دے، اتفاق رہے، برکتہ سے دعا کریا دے جی، ہم پہلے جنگ رب سے چھیڑ لیتے، اس دعا کی کیا برکت ہوگی؟ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیجیے، آج سے کوئی 15-20 سال پیچھے چلے جائے نا، 15-20 سال پیچھے چلے جائے تو کسی محلے میں اگر یہ سنا جاتا تھا نا کہ فلاں کی بچی کو طلاق ہو گئی، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک سوگ سا، ایک کیا لیں کہ خاموشی سی پورے علاقے میں چھا جاتی ہے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب ہر گھر میں یہی کھڈے پڑے ہیں، کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اصل سبب جب رب سے، اصل سبب جب رب سے ہم چھیڑ لیتے ہیں، جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں کہ جی منڈا نہیں چنگا نہیں کرتا، کوئی نہیں چنگی نہیں کرتا، بات یہ ہونے لگ جاتی ہے۔ وقت ہو گیا ہے اذان کا، انشاءاللہ باقی پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ اب اذان ہوتی ہے انشاءاللہ 7:30 بجے، 7:30 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرت